چیئرمین نیب تو آپ اور پیپلز پارٹی نے مل کے مقرر کیا تھا، اس کے توسیع کے آپ کیوں خلاف ہیں؟ اتنا بڑا عظیم کام کر رہے ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب کے لیے قانون ہے اس میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ یہ مدت نان ایکسٹینڈیبل ہوگی چیئرمین کا ٹینیور، اس لیے کہ کوئی چیئرمین اپنی ایکسٹینشن کے لالچ میں حکومت کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کرے، ون ٹائم ہو تاکہ وہ آزادانہ طور پہ کام کرے اور اس کے بعد ایک نئی وہاں پر نامزدگی یا تقرری ہو۔ یہ حکومت نے ان کو بلیک میل کیا اور سب کے سامنے ہے کہ کیسے بلیک میل کیا، وہ ویڈیوز بنائی گئیں، پھر اس میں جو خاتون تھی اس کو تحفظ بھی فراہم کیا گیا، کن کن لوگوں نے کیا سب کو معلوم ہے، شہر کے اندر اٹ از این اوپن سیکرٹ۔ لیکن اب جب کہ ان کی مدت ختم ہو رہی ہے، دیکھیے 15 دن تقریباً کم رہ گئے ہیں اس سے، ابھی تک حکومت نے کنسلٹیشن پروسیس شروع نہیں کیا، نہ صرف اس بارے میں بلکہ جتنی بھی آئینی عہدوں پہ یہ تقاضا تھا کہ کنسلٹیشن ہوگی بٹوین لیڈر آف اپوزیشن اینڈ پرائم منسٹر، وہ چاہے الیکشن کمیشن کی تقرریاں تھیں، چاہے وہ کمیشن آن وومن، کمیشن آن مائنورٹیز یا جو بھی تھیں۔ الیکشن کمیشن کے ممبرز پہ تو ابھی شہباز شریف صاحب سے خط و کتابت ہو گئی ہے جی، وہ تو اب جو ایکسپائر ہو گیا نا، وہ ممبر ختم ہو گئے، چلے گئے، حالانکہ یہ ان کے ساتھ کنسلٹیشن پہلے ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ بھی جو کنسلٹیشن وہ کر رہے ہیں یہ وربل نہیں ہے یا میٹنگ کے ذریعے نہیں ہے، ایک خط لکھ دیا کہ جی یہ ہے، ہم آپ سے بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا پرائم منسٹر جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، اپوزیشن کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، آپ کے خیال ہے کہ وہ قومی یکجہتی پیدا کر سکتا ہے؟ اپوزیشن ہے کدھر کہ وہ بیچارہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے؟ اپوزیشن ہے کوئی اس ملک میں؟ اپوزیشن اگر یہاں پہ ہوتی تو حکومتی وزراء اس طرح ان کے کانوں سے دھواں نہ نکلتا، اور جس قسم کی وہ گولہ باری کرتے ہیں، اپوزیشن کا کوئی ڈر خوف ہے تو حکومت کے آسان خطا ہوتے ہیں نا۔ اور وزیر اعظم کے اعصاب پہ بھی یہی اپوزیشن ہے جس کی وجہ سے روزانہ جھوٹے کیس بن رہے ہیں، روزانہ ان کو خواب نہیں آتا، صبح ہوتی ہے نیب کو پوچھتے ہیں بھی ان کے خلاف کیا کیسز بنے ہیں، شام سونے سے پہلے پھر ایک دفعہ پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے۔ اگر ہم اتنے بے ضرر ہوتے تو پھر تو ہم ان کے لیے کوئی فکر ہی نہ ہوتے۔ اصل میں تو اس وقت پوری حکومت کی صبح شام 24 گھنٹے 24/7 یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کیسے کم ہوگی، یہ نہیں کہ بے روزگاری کیسے کم ہوگی، یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آئسولیشن کیسے کم ہوگی، ان کا تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو خاص طور پہ پی ایم ایل این کو کیسے ٹارگٹ کیا جائے، کیسے لیڈر آف اپوزیشن کو جیل میں ڈالا جائے، کیسے پی ایم ایل این کے دیگر لیڈرز کو۔ اب آپ یہ دیکھیے، لیکن اس سے اپوزیشن سیدھا ہو جاتی ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین سفارتی بحران سے گزر رہا ہے، جی، جہاں پوری دنیا افغانستان کے مسئلے پہ ہمارے خلاف تقریباً صف آرا ہے۔ وزیر اعظم کے پاس اتنی اپرچونٹی بھی نہیں تھی غالباً، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو کسی نے میٹنگ کی اپوائنٹمنٹس نہیں دیں کہ آپ کے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم وہاں پہنچے ہوئے ہیں، سب میٹنگز کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم گھر بیٹھ کے ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے۔ اس حالت میں لیکن اس لیے کہ احسن صاحب سفارتی تباہی، معاشی تباہی، لیکن اپوزیشن بھی تو گھر بیٹھی ہوئی ہے نا، بلکہ یار نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے اپوزیشن تو بھرپور پارلیمنٹ میں بھی ہے اور عوام کے اندر بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ابھی کراچی میں جلسہ عام کیا، پھر اب عنقریب اس مہینے میں اور اگلے مہینے میں پنجاب کے اندر ہم عوامی تحریک اور موبلائزیشن آگے لے کر جا رہے ہیں، اپوزیشن موجود ہے۔ اگر لیکن اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے، جب اکٹھی ہوئی تھی تو واقعی کچھ دنوں کے لیے حکومت لوگوں کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہوا تھا پی ڈی ایم کی شکل میں۔ یہ جو پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کنفیوزڈ پالیسی کی وجہ سے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پیپلز پارٹی کی دغا بازی کی وجہ سے۔ کیوں پی ڈی ایم کی جان کس نے نکال دی؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر 26 مارچ کو لانگ مارچ ہو جاتی اور اس کے بعد ساری اپوزیشن اجتماعی استعفے دے دیتی، جیسے کہ 10 میں سے 9 جماعتوں کا خیال تھا، صرف پیپلز پارٹی نے اختلاف کیا، اگر وہ عمل ہو جاتا تو آج صورتحال بڑی فرق ہوتی۔ اور ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ پیپلز پارٹی جس کی اتنی ایک ڈیموکریٹک بیک گراؤنڈ ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، باقیوں کے ساتھ اس نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ ان کی اپنی پالیسی ہو سکتی ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دس آپ یہ دیکھیے کہ پارلیمان کے اندر اور جو بھی کوئی کلیدی ایشو ہے، اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، ہم نے اپوزیشن نے مل کر حکومت کا مقابلہ کیا ہے، چاہے وہ ای وی ایم اور الیکٹورل ریفارم کا دھاندلی کا پیکج ہو اس کے اوپر، چاہے وہ نیب کے چیئرمین کی تقرری ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو اپوزیشن ایک سطح پر یقیناً آج بھی متحد ہے۔